بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ آج آپ سب لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔ آج ان کی شہادت کا روز ہے اور ظاہر ہے کہ پورے شہر میں سوگ منایا گیا، مرکزی جلوس بھی نکلا، اور ابھی جو میں پروگرام کر کے آ رہا ہوں دوسرے ٹیلی ویژن پر، تو وہاں بھی مولا کے شہادت سے ہی متعلق سوالات تھے۔ تو گفتگو یہی چل رہی ہے مسلسل کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، تو اس کے سلسلے میں میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ایم اے پولیٹیکل سائنس میں تمام یونیورسٹیز میں نہج البلاغہ داخل ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر کراچی میں رئیس احمد جعفری صاحب مرحوم کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ بحیثیت درسیات کے مرتب کر دیں۔ تو 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے۔ پہلے تو مولا کی تقریریں ہیں، اور دوسرے حصے میں خطوط ہیں، اور تیسرے میں اقوال ہیں۔ انہوں نے اس کو جو سمجھیں کہ جب سے نہج البلاغہ کو لکھا گیا ہے، اس کی شرح ہوئی ہے ابن ابی الحدید معتزلی کے دور سے لے کے جو 23 جلدوں میں شرح لکھی، تو رئیس احمد جعفری نے اس کی تلخیص کر کے اسے کورس میں داخل کیا۔ پھر سب سے بڑی بات جو کہ ابھی قائد اعظم کا بھی ذکر تھا، تو قائد اعظم نے گورنر کے نام مولا علی کا خط، کہ جس میں طرز حکومت آپ نے بتایا ہے اور ہر شعبے پر گفتگو کی ہے، اس پر میں نے پچھلے سال ایک ٹیلی ویژن پہ 10 تقریریں اس کی شرح پر میں نے کی تھیں جو محفوظ ہیں۔ تو وہ ایک ایسا خطبہ ہے جسے قائد اعظم نے انگلش میں ترجمہ کروا کے یہ آرڈرز کیے تھے کہ تمام آفیسز میں پاکستان میں اور آرمی میں خصوصاً اسے تقسیم کرایا جائے، اور وہ اب بھی تقسیم ہوتا ہے، انگلش میں کتابی شکل میں ہے، وہ موجود ہے۔ اور اس کا ترجمہ قائد اعظم نے علامہ رشید ترابی سے انگریزی میں کروایا تھا، اور انہی کا نام اس پہ رضا علی خان رشید ترابی آتا ہے، ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ تو وہ اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں، اور جیسا کہ پولیٹیکل سائنس میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو جو یہ گفتگو ہوئی اور مولانا نے جیسا کہ فرمایا کہ حکومت میں ان چیزوں کو آنا چاہیے، لیکن چونکہ آسانی اس نظام میں جو کہ ہندوستان میں انگریزوں کا رائج تھا، چونکہ وہ پورے ورلڈ میں رائج ہے، تو اس آسانی کی وجہ سے ابھی تک کوئی تبدیلی کسی بھی اسلامی ملک میں بھی ہمیں ایسی کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآنی نظام ہے یا شریعت کا نظام ہے۔ کہنے کو ہے مثلا سزائیں جو اسلامی ہیں وہ سعودی عرب میں رائج ہیں، عرب ممالک میں، لیکن پاکستان میں نہیں ہے، اور دیگر اسلامی ملکوں میں نہیں ہے وہ سزائیں، چور کی سزا، زانی کی سزا، شراب پینے والی کی سزا۔ تو ان سزاؤں کو بھی ایک ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسلامی سزائیں کچھ نظام آیا تھا، اور وہ سختی ہوئی تھی کہ مجرم کو صحیح سزا دی جائے اور شارع عام پہ دی جائے مجمع میں، لیکن اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جرائم پھر بڑھ گئے، اور وہ جرائم جو کہ لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہو، جس میں چھینا جھپٹی ہے، اور گاڑی چھیننا، اور دولت چھیننا، اور پرس لے لینا، عورتوں کے زیور چھین لینا، شادیوں میں اتر جانا بندوق دکھا کے، کلاشن کوف دکھا کے، یہ ایک عام پاکستان میں وبا ہے، اور ابھی تک اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ کرونا تھا، اس میں بھی تقریباً 15 ویڈیوز وہ آئی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بچے ہیں اور وہ ایک پستول لیے ہوئے ہیں، اور وہ گاڑی پہ خاتون بیٹھی ہیں اور انہوں نے دکھا کہ اور وہ موبائل چھین کے لے، تو یہ سب تو اب ویڈیو آ رہی اس لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ۔
تو اب یہ کون سا مطلب کہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کو؟ پھر میں وہی کہوں گا کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تربیت بچوں کی بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ بھئی حکومتی سطح پہ حضرت علی کے خطبے اور اقوال کو داخل کر دیں، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے میں کہتا ہوں پہلے حل کرنے کا ہے کہ جیسے ہی آپ حضرت علی کا نام لیں گے تو اب جیسے مولانا تشریف فرمائے، میں 2 دن سے ان سے مولا علی کے فضائل سن رہا ہوں۔ اب دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علی کے فضائل مبالغہ ہیں۔ اب یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، کل ہی مولانا نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ علی سے جو دوستی رکھے اللہ تو اسے دوست رکھ، اور جو دشمنی کرے علی سے تو اس کو دشمن رکھ۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے، یہ مولانا نے ارشاد فرمایا۔ اب اگر یہ آپ بیان کی وہ دوسرا کہے گا یہ تو مبالغہ ہے، بھائی فضائل علی مبالغہ تھوڑی ہیں، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ پھر اگر آپ کو اسلامی فائدہ معاشرتی طور پر علی کی چیزوں سے پہنچ رہا ہے تو ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے علی کی مخالفت کرنے کے لیے۔ یہ تو میں 60 سال سے کہ ایک محبت کرنے والا اہل سنت سے نکلتا ہے وہ بیان دیتا ہے، دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سب غلط ہے اور یہ اور وہ ایسے نام لے آتا ہے کہ جو اسلام میں جن کے نام کسی چیز میں آتے ہی نہیں ہیں، اس سطح پر علی کے ساتھ ان کے نام آنے ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں آنے چاہیے۔ اب وہ نام آتے ہیں، ظاہر ہے وہ دوسرا چڑ جاتا ہے، وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ نظام بن ہی نہیں پا رہا۔ تو وہ حاکم یہ سوچتے ہیں بھائی سیدھے اگر آپ کسی کا نام لیں گے تو پھر وہ رسول اللہ تک کا نام حاکم نہیں لیتے کہ بھائی نظام رسول، یہ لفظ آیا کہ شہر مدینہ کی حکومت مدینہ، رسول اللہ کا نام نہیں آیا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آفت مچ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں حاکم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ کنٹرول علماء آپس میں بیٹھ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اور اس کے لیے کارنرز میٹنگز، نشستیں ہونی چاہیے کہ بھائی کم از کم اگر ہم حضرت علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں تو تمام شیعہ سنی علماء کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ حدیثیں مستند ہیں سنیوں کیاں اور یہ شیعوں کیاں، اس کے اوپر اتحاد ہے، اور یہ کتاب دے دیجیے آپ اور ساری چھوڑ دیجیے، جس پہ اختلاف ہے اسے چھوڑ دیجیے۔ بالکل ابو بھائی یہ سارے کام علماء کو کرنا چاہیے، اب یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوئے ہیں تو اسی کا شکوہ ہے۔ اب اس شکوے میں آپ اس نظام کو، یا وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ متفق ہو جائیں پھر بات کیجیے گا۔ درست فرما رہے ہیں، یہ ہے نا مسئلہ۔ بہت آپ نے بہت اعلیٰ بات کر دی علامہ صاحب۔ کئیوں میں یہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیان کرو، لیکن مولا علی خدا نہیں ہے، یہ تو مولا علی نبی نہیں ہے۔ یہ خود یہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ اچھا اس کے بعد یہ کہتے اچھا تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مولا علی سمیت، حضرت ابوبکر سمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی کی بات بھی نہیں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں جی ان الحکم الا اللہ، ان نظریوں میں ان دونوں نظریوں نے اسلام کی پیٹھ پر چھڑا گھونپا ہے۔ تو امت واحدہ کی بات، امت کے اتحاد کی بات میں نے آپ سے تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جو پروگرام آج آپ نے، یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، آپ نے پروگرام کا ٹاپک انہوں نے کہا کہ فضائل علی پر بات ہوئی، اور میں نے کہا، اور دوسرا ایک بات واضح رہے علامہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، اشرف مبشرہ، دیگر اصحاب کی فضیلت بیان کرنا یہ آپ کے اسٹیج سے بھی ہونا چاہیے، اور کہیں کوئی بھی شخص یہ محسوس نہ کرے کہ اگر ہم نے ان کی فضیلت بیان کر دی تو مولا علی کی فضیلت کم ہو گئی، یا مولا علی کی فضیلت بیان کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کم ہو گئی۔ ارے بھائی یہ فضیلت ہم نے دی کوئی نہیں ہے، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، بے شک بے شک، یہ فضیلت مصطفیٰ نے دی ہے، شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ اس سے اگلا محبت کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے ہاں آئیں اور مجالس پڑھیں آ کر۔ میں اس سے اگلی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں 1 محرم کو یہ ہمارے ہاں آ کے مساجد میں حضرت عمر کی شان بیان کریں، اور 10 محرم کو ہم ان کے ہاں جا کر شان حسین بیان کریں۔ ماشاءاللہ، یہ بڑا یہ خوبصورت ماحول۔
جی ہاں، بہرحال آپ لوگ سب حضرت علی کے فضائل پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جیسا کہ کہا کہ بھئی آپ لوگ ایک دوسرے کے یہاں جائیں اور ذکر کریں، تو ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے، اور خصوصاً ہمارے تمام مجلسوں میں اور محفلوں میں جو بھی فضائل مولا علی کے یا امام حسن علیہ السلام کے یا امام حسین علیہ السلام کے یا حضرت فاطمہ زہرا کے بیان ہو رہے ہیں، وہ سب سنی کتابوں سے تو ہیں، وہی راوی ہیں، وہی امام بخاری ہیں، وہی امام مسلم ہیں، اور روایت کرنے والے وہی حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عائشہ ہیں۔ تو اب ذکر تو دیکھیے ان کا جو ہے ایسے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ سارے خطیب جو بھی گزرے ہیں ہمارے یہاں وہ سب کے نام لے کر، اور اب کل ہی جیسے کہ ذکر ہوا تھا کہ بھئی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو حضرت ابو بکر سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تو یہ چیزیں تو ہم لوگ بیان کرتے رہے۔ تو اب اسی کو مولانا کہہ رہے تھے کہ آئیں اور ذکر کریں، تو اسی طرح ان کا ذکر ہو سکتا ہے اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ شیعہ مسلک میں ایک طے شدہ بات یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کے علماء نے، کہ اہل بیت پر وہ کسی کو فوقیت نہیں دیتے۔ یہ برملا کہتے ہیں، وہ ہر جگہ کہتے ہیں، اسٹیج پہ کہتے ہیں، مجلس میں کہتے ہیں۔ اب چونکہ اتنے فضائل ان ہستیوں کے ہیں اور خود مولا کائنات کے، کہ جبکہ فضائل صحابہ میں سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار، عبداللہ ابن مسعود، جابر بن عبداللہ انصاری، اتنے فضائل ہیں ان کے، باری نہیں آتی۔ بھائی مولا علی کے فضائل ختم ہوں تو پھر کہیں جا کے صحابہ کے شروع ہوں۔ تو ہمارے ہاں تو مجلس اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اپنی محفل کو زینت دو ذکر علی سے رسول اللہ نے فرمایا۔ اب چونکہ شروع سے بچے کی ہمارے ہاں شیعوں کی یہ عادت ہے کہ مولا علی کے ذکر سے دلچسپی ہے۔ آپ یقین کریں اگر کہیں ذرا سے ہٹ کے کوئی فلسفے پہ، منطق پہ آ جائے، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ مجمع بیٹھتا ہے ذکر علی پر، ذکر فاطمہ پر، ذکر حسن، ذکر حسین پر۔ یہ ہمارے پورے کروڑوں شیعہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بس وہ بیٹھیں گے جم کے تو ذکر علی سننے بیٹھیں گے۔ چونکہ میں روزانہ تقریر کر رہا ہوں شہادت علی کی، مجمع ٹوٹا پڑا ہوا ہے، کرونا میں بھی سڑک پہ اجتماع ہے خواتین کا مجمع، بچے جبکہ اندر نہیں آ سکتے، بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ذکر علی سننے آ رہے ہیں۔ اس میں بہت مجبوری ہے کہ ہم کسی کا ذکر نہیں کر سکتے، سنے گا نہیں کوئی۔ اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ علامہ صاحب اس کے لیے معاف کیجیے گا، مجھے بریک لینا ہے، لیکن شاید اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کے دلوں میں پھر یہ والی محبت بھی ڈالنا جس پر ہمیں